بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نماز چھوڑنے کی سزا کیا ہے، قرآن اور احادیث میں کیا سزائیں متعین کی گئی ہیں، کیا سزائیں بیان کی گئی ہیں بے نمازی کے لیے۔ دیکھیے، قرآن مقدس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی سزا بیان فرمائی ہے ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر یوں بیان کرتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ اس سورۃ پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل نام کا ایک ذکر کیا ہے۔ تو ویل کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ویل کو سمجھیں۔ ویل ہے حطمہ، یعنی ایک دہکتی ہوئی آگ کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود دہکا دیں اس آگ کو۔ جہنم کی وادی کا نام ایک ویل ہے جو بہت خطرناک اور بہت زبردست ہے، بے نمازیوں کو وہاں پر ڈالا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم بھی ویل نامی چیز سے پناہ مانگتی ہے، جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو سوچو کتنی زبردست چیز ہوگی اور کتنی خطرناک چیز ہوگی۔ آج ہم سستی کی وجہ سے اور لاپرواہی کی وجہ سے، یہ کام میں بزی رہنے کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا کہ نماز ترک کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ مسجدوں کے پاس میں ان کے گھر ہوتے ہیں پھر بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جس کو نماز سے محبت ہوتی ہے، دور دراز سے چل کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کام کو ترک کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ دونوں طرح کے لوگ ہیں، دونوں کیٹیگری کے لوگ ہیں، لیکن ہمیں ان کیٹیگری میں بننا ہے کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، جو اللہ کو خوش کرنے والے لوگ ہیں، ناراض کرنے والے لوگوں میں سے ہم نہیں بنیں گے۔ تو بہرحال پہلی سزا جو قرآن بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المدثر پارہ نمبر 29 آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر فرماتے ہیں، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ آخرت میں جب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے بے نمازی، تو جو پہلے سے وہاں پر لوگ موجود ہوں گے وہ ان سے کہیں گے، ما سلککم فی سقر، کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو مسلمان تھے، دنیا میں رہتے تھے اور آپ کا شمار تو مسلمانوں میں ہوتا تھا، ایمان والوں میں ہوتا تھا، یہ تو دوزخ تو کافروں کی جگہ ہے، تو غیر ایمان والوں کی ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہیں گے، قالوا لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں تو تھے ایمان والوں کے ساتھ میں، لیکن لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سوچو کتنی بڑی سزا ہے اور کتنا بڑا جملہ انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جس وجہ سے آج تمہارے پاس آ گئے ہم کافروں کے پاس۔ لہٰذا یہ سزا بیان کی ہے قرآن نے، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، مال جمع کر کے رکھتے تھے اور نہ غریبوں کو حق دیا کرتے تھے، اور ہم نہ نماز پڑھتے تھے۔ تو بہرحال ہمیں یہاں جو ملا ہے وہ ہے نماز نہیں پڑھنا، جو جہنم میں جا رہے ہیں۔ لہٰذا آج سے ہی توبہ کریں اور ہم نماز پر لگ جائیں۔ اسی طریقے سے دوسری سزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی ہے، وہ ہے کہ منافق جو ہوتے ہیں وہ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ اللہ نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے اپنے مقررہ وقت پر، لہٰذا جو اس میں سستی کرے گا، کاہلی کرے گا، وہ مسلمانوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ وقتی طور سے مسلمان ہو سکتا ہے لیکن صحیح معنی میں وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کے ہاتھ میں دین کا جھنڈا نہیں ہوتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کے ہاتھ میں دین کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سزا بیان کی ہے کہ جو نماز کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ جس سے اس کو داخل ہونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے چوتھی سزا یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص بے نمازی ہوگا، آخرت میں وہ اس حال میں اللہ کے سامنے جائے گا، آخرت میں وہ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے رہے گا کہ اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، جن میں سے پہلی سطر یہ لکھی ہوئی ہوگی، پہلی لائن یہ لکھی ہوئی ہوگی، اے اللہ کے حق کو برباد کرنے والے۔ سب کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے حق کو ضائع کر کے آیا ہے۔ دوسری لائن یہ لکھی ہوئی ہوگی، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، یعنی اللہ کے غصے کے ساتھ میں رہنے والے۔ اور اسی طریقے سے تیسری لائن یہ لکھی ہوئی ہوگی کہ اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، جس طریقے سے تو نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حق کو ضائع کیا ہے، آج تو بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جا، مایوس ہو جا۔ 5ویں سزا یہ بیان کی جاتی ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے ویل، کہ جس کے بارے میں احادیث کے اندر یہ آتا ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو اس کی گرمی کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی پگھل جائے۔ تو سوچو، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، یہ جو نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، وہ اس میں ڈالے جائیں گے اگر وہ توبہ نہ کریں۔
اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائیں تو ان کا حشر وہی ہوتا ہے۔ لہٰذا توبہ کے ساتھ میں اس دنیا سے جانا چاہیے اور نماز کی پابندی کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے چھٹی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے اور اس کی عمر کے اندر سے برکت کو مٹا دیتا ہے، برکت ختم کر دیتا ہے۔ ساتویں سزا اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ذلیل کر کے مارتے ہیں، ذلیل کر کے وہ مرے گا شخص۔ آٹھویں سزا یہ ہے کہ وہ شخص جو بے نمازی ہوتا ہے وہ بھوکا مرتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے بہت شدت کے ساتھ میں۔ نویں اور آخری سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر کہ بے نمازی جو ہوگا وہ پیاسا مرے گا، اگر اس کو سارا دریا کا پانی پلا دیا جائے، ساری دنیا کا پانی بھی پلا دیا جائے، تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی اور وہ ایسے ہی پیاسا بلکتا رہے گا۔ لہٰذا یہ سزائیں ہیں جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آج ہی ہم اللہ سے توبہ کریں، اگر ہم بے نمازی ہیں اپنی نمازوں کو ہم وقت پر ادا کریں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔